الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیسن نمبر 18 فقہ بہار شریعت۔ اس میں انشاءاللہ تعالی آج ہم پانی کا بیان یہ پڑھیں گے۔ پچھلے 2 لیسنز میں ہم نے غسل کے بارے میں تفصیلی معلومات حاصل کی، اور انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے کہ یہ دونوں جو لیسنز ہیں ان کو ملا کے ایک ہی آڈیو تیار کر کے وہ بھی اپلوڈ کر دی جائے اور گروپس میں شیئر بھی کر دی جائے، تاکہ صرف غسل کا طریقہ 1 گھنٹے میں اگر کوئی سیکھنا چاہے تفصیل کے ساتھ تو صرف 1 گھنٹے میں غسل کا طریقہ خواتین و حضرات کے لیے، تو یوں انشاءاللہ تعالی ہم اس کو بھی شیئر کریں گے، آپ بھی آگے فارورڈ کیجئے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم دین سیکھنے سکھانے کی سعادت بخشے۔ آج ہم پانی کا بیان پڑھیں گے۔ حسب معمول ہم اس میں بھی قرآنی آیات اور حدیث مبارکہ نہیں پڑھیں گے، بلکہ ہم فقہی مسائل سے آغاز کریں گے۔ قرآنی آیات چونکہ ہم خزائن العرفان میں پڑھیں گے، اور احادیث چونکہ ہم بخاری میں تقریباً پڑھیں گے، تو اس لیے ہم بہار شریعت میں صرف فقہی مسائل پہ توجہ دے رہے ہیں۔ کس پانی سے وضو جائز ہے اور کس سے نہیں؟ تنبیہ: جس پانی سے وضو جائز ہے اس سے غسل بھی جائز ہے، اور جس سے وضو ناجائز غسل بھی ناجائز۔ مسئلہ نمبر 1، میںہ، ندی، نالے، چشمے، سمندر، دریا، کنویں اور برف اولے کے پانی سے وضو جائز ہے۔ نمبر 2، جس پانی میں کوئی چیز مل گئی کہ بول چال میں اسے پانی نہ کہیں بلکہ اس کا کوئی اور نام ہو گیا، جیسے شربت، یا پانی میں کوئی ایسی چیز ڈال کر پکائیں جس سے مقصود میل کاٹنا نہ ہو، جیسے شوربہ، چائے، گلاب یا اور عرق، اس سے وضو غسل جائز نہیں۔ مسئلہ نمبر 3، اگر ایسی چیز ملائیں یا ملا کر پکائیں جس سے مقصود میل کاٹنا ہو، جیسے صابن یا بیری کے پتے، تو وضو جائز ہے جب تک اس کی رقت زائل نہ کر دے، اور اگر ستو کی مثل گھاڑا ہو گیا تو وضو جائز نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر پانی میں اتنے زیادہ پتے ڈال دیے یا اتنا زیادہ صابن وغیرہ ڈال دیا کہ وہ بالکل ہی تھک ہو گیا، تھک لیکوڈ بن گیا، وہ بہنے والا لیکوڈ نہ رہا، تو اس کا جو پانی کا پتلا پن ہے وہ ختم ہو گیا، تو اب چونکہ اس کی وہ بالکل ہی حالت بدل گئی ہے تو اس سے وضو نہیں ہو سکتا، غسل بھی نہیں ہو سکتا۔ مسئلہ 4، اور اگر کوئی پاک چیز ملی جس سے رنگ یا بو یا مزے میں فرق آ گیا مگر اس کا پتلا پن نہ گیا، جیسے ریتا، چونا یا تھوڑی زعفران، تو وضو جائز ہے، اور جو زعفران کا رنگ اتنا آ جائے کہ کپڑا رنگنے کے قابل ہو جائے تو وضو جائز نہیں۔ یوں ہی پڑیا کا رنگ، اور اگر اتنا دودھ مل گیا کہ دودھ کا رنگ غالب نہ ہوا تو وضو جائز ورنہ نہیں۔ غالب مغلوب کی پہچان یہ ہے کہ جب تک یہ کہیں کہ پانی ہے جس میں کچھ دودھ مل گیا تو وضو جائز ہے، اور جب اسے لسی کہیں تو وضو جائز نہیں، اور اگر پتے گرنے یا پرانے ہونے کے سبب بدلے تو کچھ حرج نہیں، مگر جب کہ پتے اسے گاڑھا کر دیں۔ یعنی پانی میں پتے ہیں مگر وہ گھلے نہیں ہیں، پانی سامنے نظر آ رہا ہے تو وضو جائز ہے۔ اور جیسے بیری کے پتوں کی میں نے مثال دی کہ اگر اس میں گھل اتنے گئے کہ اس کو گاڑھا کر دیا پھر جائز نہیں ہے۔ مسئلہ 5، بہتا پانی کس میں تنکا ڈال دے تو بہا لے جائے، پاک اور پاک کرنے والا ہے، نجاست پڑنے سے ناپاک نہ ہوگا جب تک وہ نجس اس کے رنگ یا بو یا مزے کو نہ بدل دے۔
اگر نجس چیز سے رنگ یا بو یا مزہ بدل گیا تو ناپاک ہو گیا۔ اب یہ اس وقت پاک ہوگا کہ نجاست طے نشین ہو کر اس کے اوصاف ٹھیک ہو جائیں، یا پاک پانی اتنا ملے کہ نجاست کو بہا لے جائے، یا پانی کی رنگ مزہ بو ٹھیک ہو جائیں۔ اور اگر پاک چیز نے رنگ مزہ بو کو بدل دیا تو وضو غسل اس سے جائز ہے جب تک چیز دیگر نہ ہو جائے۔ نمبر 6، مردہ جانور نہر کی چوڑائی میں پڑا ہے اور اس کے اوپر سے پانی بہتا ہے، تو عام ازیں کہ جتنا پانی اس سے مل کر بہتا ہے اس سے کم ہے، جو اس کے اوپر سے بہتا ہے یا زائد ہے یا برابر، مطلقاً ہر جگہ سے وضو جائز ہے، یہاں تک کہ موقع نجاست سے بھی، جب تک نجاست کے سبب کسی وصف میں تغیر نہ آئے۔ یہی صحیح ہے اور اسی پر اعتماد ہے۔ تو بہتے پانی میں بہت گنجائش ہے، خواہ مخواہ میں ہمیں شک میں نہیں پڑنا، تو شریعت نے ہمارے لیے آسانی رکھی ہے۔ مسئلہ 7، چھت کے پرنالے سے میंہ کا پانی گرے وہ پاک ہے، اگرچہ چھت پر جا بجا نجاست پڑی ہو، اگرچہ نجاست پرنالے کے منہ پر ہو، اگرچہ نجاست سے مل کر جو پانی گرتا ہو وہ نصف سے کم یا برابر یا زیادہ ہو، جب تک نجاست سے پانی کے کسی وصف میں تغیر نہ آئے، یہی صحیح ہے اور اسی پر اعتماد ہے۔ اور اگر میںہ رک گیا اور پانی کا بہنا موقوف ہو گیا تو اب وہ ٹھہرا ہوا پانی اور جو چھت سے ٹپکے نجس ہے۔ مسئلہ 8، یوں ہی نالیوں سے برسات کا بہتا پانی پاک ہے جب تک نجاست کا رنگ یا بو یا مزہ اس میں ظاہر نہ ہو، رہا اس سے وضو کرنا اگر اس پانی میں نجاست مرئیہ کی اجزاء ایسے بہتے جا رہے ہوں۔ مرئیہ کہتے ہیں جو نظر آ رہی ہے، کہ جو چلو لیا جائے گا اس میں ایک آدھ ذرہ اس کا بھی ضرور ہوگا، جب تو ہاتھ میں لیتے ہی ناپاک ہو گیا، وضو اس سے حرام ورنہ جائز ہے اور بچنا بہتر ہے۔ مسئلہ 9، نالی کا پانی کے بعد بارش کے ٹھہر گیا، اگر اس میں نجاست کی اجزاء محسوس ہوں یا اس کا رنگ و بو محسوس ہو تو ناپاک ہے ورنہ پاک۔ مسئلہ 10 ہاتھ لمبا 10 ہاتھ چوڑا جو حوض ہو اسے 10 دردہ اور بڑا حوض کہتے ہیں۔ یوں ہی 20 ہاتھ لمبا 5 ہاتھ چوڑا یا 25 ہاتھ لمبا 4 ہاتھ چوڑا، غرض کل لمبائی چوڑائی 100 ہاتھ ہو، اور اگر گول ہو تو اس کی گولائی تقریباً 35.5 ہاتھ ہو، اور 100 ہاتھ لمبائی نہ ہو تو چھوٹا ہے حوض ہے، اور اس کے پانی کو تھوڑا کہیں گے اگرچہ کتنا ہی گہرا ہو۔ تنبیہ، حوض کے بڑے چھوٹے ہونے میں خود اس حوض کی پیمائش کا اعتبار نہیں، بلکہ اس میں جو پانی ہے اس کی بالائی سطح دیکھی جائے گی۔ تو اگر حوض تو بڑا ہے مگر پانی کم ہو کہ 10 دردہ نہ رہا تو وہ اس حالت میں بڑا حوض نہیں کہا جائے گا، نیز حوض اسی کو نہیں کہیں گے جو مسجدوں عیدگاہوں میں بنا لیے جاتے ہیں، بلکہ ہر وہ گڑھا جس کی پیمائش 100 ہاتھ ہے بڑا حوض ہے، اور اس سے کم ہے تو چھوٹا۔ مسئلہ 11، 10 دردہ حوض میں صرف اتنا دل درکار ہے کہ اتنی مساحت میں زمین کہیں سے کھلی نہ ہو، اور یہ جو بہت کتابوں میں فرمایا گیا کہ لپ یا چلو میں پانی لینے سے زمین نہ کھلے، اس کی حاجت اس کے کثیر رہنے کے لیے ہے کہ وقت استعمال اگر پانی اٹھانے سے زمین کھل گئی تو اس وقت پانی 100 ہاتھ کی مساحت میں نہ رہا۔ ایسے حوض کا پانی بہتے پانی کے حکم میں ہے، نجاست پڑنے سے ناپاک نہ ہوگا جب تک نجاست سے رنگ یا بو یا مزہ نہ بدلے، اور ایسا حوض اگرچہ نجاست پڑنے سے نجس نہ ہوگا مگر قصداً اس میں نجاست ڈالنا منع ہے۔ مسئلہ 12، بڑے حوض کے نجس نہ ہونے کی یہ شرط ہے کہ اس کا پانی متصل ہو، تو ایسے حوض میں اگر لٹھے یا کڑیاں گاڑی گئی ہوں تو ان لٹھوں کڑیوں کے علاوہ باقی جگہ اگر 100 ہاتھ ہے تو بڑا ہے ورنہ نہیں۔ البتہ پتلی پتلی چیزیں جیسے گھاس نرکل کھیتی اس کے اتصال کو مانے نہیں۔ مسئلہ 13، بڑے حوض میں ایسی نجاست پڑی کہ دکھائی نہ دے جیسے شراب پیشاب، تو اس کی ہر جانب سے وضو جائز ہے، اور اگر دیکھنے میں آتی ہو جیسے پاخانہ یا کوئی مرا ہوا جانور تو جس طرف وہ نجاست اس طرف وضو نہ کرنا بہتر ہے، دوسری طرف وضو کرے۔ تنبیہ، جو نجاست دکھائی دیتی ہے
اس کو مرئیہ، اور جو نہیں دکھائی دیتی اس کو غیر مرئیہ کہتے ہیں۔ یہ پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا مرئیہ کے حوالے سے۔ ماشاءاللہ یہ صاحب بہار شریعت نے جو بہار شریعت لکھی ہے نا، یہ آپ دیکھیں نیچے 2 3 4 ایسے لکھا نظر آ رہا ہے نا، تو پیج کے بہت نیچے جائیں نا تو عربی کتابوں کے حوالے ہیں، جیسے الدر المختار و رد المختار۔ یہ کیا ہے؟ در مختار اصل کتاب ہے، رد المختار اس کے اوپر حاشیہ ہے، شرح ہے اس کی، اور رد المختار ہی فتاوی شامی ہے، اسے ہی فتاوی شامی کہا جاتا ہے۔ منیت المسلی کتاب کا حوالہ ہے، پھر در مختار کا ہے، پھر فتاوی رضویہ شریف کا حوالہ ہے۔ تو یہ الحمدللہ رب العالمین مفتی امجد علی اعظمی علیہ الرحمہ نے ہمارے لیے بہت آسان اور سہل انداز سے لکھا ہے بہار شریعت کو۔ یہی چیزیں اگر ترجمہ اردو ہی ہے، عربی کتابوں سے آپ پڑھیں گے نا، یعنی کہ ڈائریکٹ ان کا ترجمہ آپ خود پڑھیں گے تو بہت مشکل لگتی ہے۔ تو یہ انداز جو ہے نا ان کا بہت اچھا ہے، عمدہ ہے، اور عوام کے لیے اس میں بہت سہولت ہے۔ تو اس کتاب کو کہہ لیں کہ جتنا زیادہ پڑھیں، جتنا زیادہ اس کو سمجھیں، بار بار پڑھیں سمجھیں، اتنے ہی زیادہ آپ الحمدللہ رب العالمین فقہ حنفی میں ماہر ہوتے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے۔ مسئلہ 14، ایسے حوض پر اگر بہت سے لوگ جمع ہو کر وضو کرے تو بھی کچھ حرج نہیں، اگرچہ وضو کا پانی اس میں گرتا ہو۔ ہاں، اس میں کلی کرنا یا ناک سنکنا نہ چاہیے کہ نظافت کے خلاف ہے، مگر یہاں کلی کون سی مراد ہے؟ جس میں خون کی آمیزش نہیں ہے، اور جو لال لال کلیاں کرتے ہیں خون کی، تو اس سے بھی یہ حوض ناپاک تو نہیں ہوگا، مگر ایسے لوگوں کے سامنے اس طرح حوض میں خون تھونکیں گے تو وہ اچھا نہیں لگے گا، لوگ گھن آئے گی لوگوں کو۔ تو ان کو چاہیے کہ وہ پھر علیحدہ ترکیب بنا لیں وضو کی، ڈول وغیرہ سے، لوٹے وغیرہ سے بھر لیں، سائڈ پہ ہو کے وضو کر لیں۔ اسی طرح جس نے ناک وغیرہ سنکنا ہو تو وہ بھی سائڈ پہ چلا جائے۔ مسئلہ 15، تالاب یا بڑا حوض اوپر سے جم گیا مگر برف کے نیچے پانی کی لمبائی چوڑائی متصل بقدر دہ دردہ ہے اور سوراخ کر کے اس سے وضو کیا جائز ہے۔ اگر جس میں نجاست پڑ جائے اور اگر متصل دہ دردہ نہیں ہو، اس میں نجاست پڑی تو ناپاک ہے۔ یہ دہ دردہ وغیرہ کے حوالے سے مجھے یاد آیا، پاکستان میں وہ ٹینکیاں ہوتی ہیں نا پانی کے لیے جمع کرنے کے لیے، تو وہ عموماً دہ دردہ سے کم ہوتی ہیں، تو ان میں نجاست وغیرہ گرے گی تو ناپاک ہو جائے گا۔ تو اس سے بھی کہہ لیں کہ یہ ریلیٹڈ ہے ہمارے، کہ اگر کوئی سوچے نا بھی وہ کہاں گئے حوض، تو ہم تو گاؤں وغیرہ میں نہیں ہیں، ہم شہروں میں رہتے ہیں، ہم بیرون ملک میں رہتے ہیں، تو یہ مسائل ہمارے لیے بھی مطلب ہیں کہ ہم اس کو اپنے آپ پہ بھی ان کا اطلاق کر سکتے ہیں۔ نہریں تو ہر ملک میں ہیں، دریا بھی ہیں، تو سمندر بھی ہیں، تو یہ پانی اکثر مطلب ہم استعمال بھی کرتے ہیں، تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کون سی کتاب میں کہاں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے پانی کے حوالے سے۔ دیکھیں ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ ہر کتاب کی ہر چیز زبانی یاد کر لینے کا نام عالم نہیں ہے۔ عالم اس چیز کا نام ہے کہ آپ نے ہر چیز کو سمجھ لیا ہے، ضرورت پڑنے پہ آپ اس کو متعلقہ کتاب سے خود بآسانی کھول کے دیکھ لیں، ڈبل چیک کر لیں اگر آپ کو ضرورت پڑے۔ یعنی کہ بے شمار مسائل تو اللہ کی رحمت سے وہ ہیں جو آپ بھولیں گے نہیں، آپ کبھی بھی نہیں بھولیں گے وضو کا طریقہ کیا ہے، غسل کا طریقہ، غسل کے فرائض 3 ہیں، نہیں بھولیں گے آپ۔ ہاں، یہ بھول سکتے ہیں کہ کنواں پاک کرنے کے لیے کتنے ڈول نکالنے ہیں، تو کون سی چیز مرے تو کیا ہونا ہے، تو اس کا کیا علاج ہے کہ روزانہ تو یہ مسئلہ پیش نہیں آتا، اسی لیے آپ بھول گئے، تو کتاب سے دیکھ کر آپ بتا دیں۔ تو آپ کو کتابیں حفظ نہیں کرنی، کتابیں سمجھنی ہیں اور بس، اور اتنا یاد رکھنا ہے کہ کون سی کتاب میں کیا مسئلہ ہے۔ آپ کہیں گے کہ میں نے بہار شریعت پڑھی ہے 1 بار 2 بار، مجھے تو مسائل یاد نہیں رہتے، جیسے کہ ایک خاتون نے آج بتایا، انہوں نے غالباً 2 بار ختم شریف کیا ہوا بہار شریعت کا، تو فرماتی تھی کہ مجھے
سمجھ تو آتی ہے مگر یاد نہیں رہتے مسائل. تو میں نے ان کو عرض کیا کہ ہر بندے کی ترجیحات الگ ہوتی ہیں. اگر ذہن میں کوئی اور چیز سوار ہے، مثال کے طور پہ کسی کو تفسیر پڑھنے کا شوق ہے، بڑی دلچسپی سے پڑھتے ہیں وہ، تو اب ان کی فقہ میں یا مطلب حدیث میں اتنی انٹرسٹ نہیں ہوگی، کیونکہ ان کے ذہن آکوپائیڈ ہیں، ذہن پہ قبضہ ہے کس کا؟ تفسیر کا. تو اسی طرح بعض لوگوں کو فقہ کا بڑا شوق ہوتا ہے، تو ان کا پھر حدیثوں میں اور اس طرح کے معاملات میں، واقعات میں وہ بالکل نہیں ذہن جاتا. جیسا کہ میں، تو آپ مجھ سے پوچھیں بھی فلاں صحابی کے مطلب والد کا کیا نام، تو ان کی امی کا کیا نام، تو میں کہوں گا بھی خود ہی دیکھ لو. اچھا اگر آپ پوچھو بھی یہ مطلب نماز کا مسئلہ ہے یا روزے کا مسئلہ ہے، تو میں عرض کروں گا کہ ہاں میں انشاءاللہ تعالی عرض کرتا ہوں. تو یہ اپنی اپنی مطلب ایک ہوتی ہے اٹینشن. تو جو لوگ پڑھ رہے ہیں ان کے لیے میں یہ مطلب چند کلمات عرض کر رہا ہوں کہ بے فکر ہو کے پڑھیں، ٹینشن نہ لیں، گھبرائیں نہ. آپ کو اتنا پتہ چل گیا ہے کہ بہار شریعت میں وضو غسل کے مسائل ہیں، یقین کریں آپ 70-80% لوگوں سے بہتر ہیں. ان کو اتنا بھی نہیں پتہ بھی کون سی کتاب سے پڑھنا ہے. سمجھ رہے بات کو؟ ہر وقت بس اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ پاک نے ہمیں یہ سعادت بخشی ہے، سیکھنے کا موقع ہے، سیکھیں، سمجھیں، اور اللہ کی رحمت سے آپ کی زندگی جو ہے وہ اسلام کے مطابق، اور دوسرے مطلب لوگوں سے پوچھنے کی آپ کو کم حاجت پڑے گی. سیلف انڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے اور اللہ کی رحمت سے دوسروں کی بلکہ رہنمائی کریں گے، خود بھی گناہوں سے بچیں گے، دوسروں کو بھی بچائیں گے انشاءاللہ تعالی. پھر اگر نجاست پڑنے سے پہلے اس میں سوراخ کر دیا اور اس سے پانی ابل پڑا تو اگر بقدر دہدردہ پھیل گیا تو اب نجاست پڑنے سے بھی پاک رہے گا، اور اس میں دھل کا وہی حکم جو اوپر گزرا. مسئلہ 16 اگر تالاب خشک میں نجاست پڑی ہو اور می برسا اور اس میں بہتا ہوا پانی پاک اس قدر آیا کہ بہاؤ رکنے سے پہلے دہ دردہ ہو گیا تو وہ پانی پاک ہے، اور اگر اس می سے دہ دردہ سے کم ہو رہا دوبارہ بارش سے دہ دردہ ہوا تو سب نجس ہے. ہاں اگر وہ بھر کر بہہ جائے تو پاک ہو گیا اگرچہ 2 ہاتھ بہا ہو. مسئلہ 17 دہ دردہ پانی میں نجاست پڑی پھر اس کا پانی دہ دردہ سے کم ہو گیا تو وہ اب بھی پاک ہے. ہاں اگر وہ نجاست اب بھی اس میں باقی ہو اور دکھائی دیتی ہو تو اب ناپاک ہو گیا، اب جب تک بھر کر بہہ نہ جائے پاک نہ ہوگا. اچھا یہ 3-4 مسائل میں نے بھی پڑھے ہیں نا، تو تھوڑا سا ذہن مطلب ہو جاتا ہے نا، کہتے ہوتے ہیں نا فقہ کے مسائل تھوڑے خشک مسائل ہیں، تو وہی ایک ہی مسئلہ بار بار مختلف جہت سے رپیٹ ہو رہا ہے. تو ایسے مسائل پہ بالکل گھبرانا نہیں ہے، کیونکہ یہ سچویشن ہر ایک کے ساتھ تو ہوتی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور روزانہ بھی ہوتی نہیں ہے. تو ٹینشن نہ لیں ایسے مسائل کی زیادہ. مسئلہ 18 چھوٹا حوض ناپاک ہو گیا پھر اس کا پانی پھیل کر دہ دردہ ہو گیا تو اب بھی ناپاک ہے، مگر پاک پانی اگر اسے بہا دے تو پاک ہو جائے گا. مسئلہ 19 کوئی حوض ایسا ہے کہ اوپر سے تنگ اور نیچے کشادہ ہے، یعنی اوپر دہ دردہ نہیں اور نیچے دہ دردہ یا زیادہ ہے. اگر ایسا حوض لبریز ہو اور نجاست پڑے تو ناپاک ہے، پھر اس کا پانی گھٹ گیا اور وہ دہ دردہ ہو گیا تو پانی تو پاک ہو گیا. مسئلہ 20 حقہ کا پانی پاک ہے اگر جس کے رنگ و بو مزے میں تغیر آ جائے، اسے وضو جائز ہے بقدر کفایت اس کے ہوتے ہوئے تیمم جائز نہیں. مسئلہ 21 جو پانی وضو یا غسل کرنے میں بدن سے گرا وہ پاک ہے مگر اسے وضو اور غسل جائز نہیں. یوں ہی اگر بے وضو شخص کا ہاتھ یا انگلی یا پورا یا ناخن یا بدن کا کوئی ٹکڑا جو وضو میں دھویا جاتا ہو بقصد یا بلا قصد دہ دردہ سے کم پانی میں بے دھوئے ہوئے پڑ جائے تو وہ پانی وضو اور غسل کے لائق نہ رہا. اسی طرح جس شخص پر نہانا فرض ہے اس کے جسم کا کوئی بے دھلا ہوا حصہ پانی سے چھو جائے تو وہ پانی وضو اور غسل کے کام کا نہ رہا.
اگر دھلا ہوا ہاتھ یا بدن کا کوئی حصہ پڑ جائے تو حرج نہیں۔ مسئلہ 22، اگر ہاتھ دھلا ہوا ہے مگر پھر دھونے کی نیت سے ڈالا اور یہ دھونا ثواب کا کام ہو، جیسے کھانے کے لیے، وضو کے لیے، تو یہ پانی مستعمل ہو گیا، یعنی وضو کے کام کا نہ رہا اور اس کو پینا بھی مکروہ ہے۔ مسئلہ 23، اگر بضرورت ہاتھ پانی میں ڈالا، جیسے پانی بڑے برتن میں ہے کہ اسے جھکا نہیں سکتا، نہ کوئی چھوٹا برتن ہے کہ اسے نکالے، تو ایسی صورت میں بقدر ضرورت ہاتھ پانی میں ڈال کے اسے پانی نکالے، یا کنویں میں رسی ڈول گر گیا اور بے گھسے نہیں نکل سکتا اور پانی بھی نہیں کہ ہاتھ پاؤں دھو کر گھسے، تو ایسی صورت میں اگر پاؤں ڈال کر ڈول رسی نکالے گا مستعمل نہ ہوگا۔ ان مسئلوں سے بہت کم لوگ واقف ہیں، خیال رکھنا چاہیے۔ اچھا، نیچے ایک حاشیہ ہے وہ پڑھتا ہوں میں، کہ پانی پاک ہے جب تک اس کو نجاست سے ملاقات نہ ہو، نجس نہیں ہو سکتا، اور یہاں کون سی نجس شے ہے جس کی ملاقات سے یہ پانی نجس ہوگا؟ یہ حقے کے پانی کے بارے میں ہے کہ وہ پاک ہے۔ اچھا، آگے لکھا ہے مثلا سارا وضو کر لیا کہ پاؤں کا دھونا باقی ہے کہ پانی ختم ہو گیا، اور حقہ میں پانی اتنا موجود ہے کہ اس پاؤں کو دھو سکتا ہے، تو اسے تیمم جائز نہیں، مگر وضو کرنے کے بعد اگر اعضاء میں بو آ گئی تو جب تک بو جاتی نہ رہے مسجد میں جانا منع ہے، اور وقت میں گنجائش ہو تو اتنا وقفہ کر کے نماز پڑھے کہ بو اڑ جائے، اور اسے وضو کرنے کا حکم اس وقت دیا گیا کہ دوسرا پانی نہ ہو، بلا ضرورت اسے وضو نہ چاہیے۔ جن لوگوں کو تجربہ ہے حقے کا، تو اس کا جو پانی ہوتا ہے انتہائی بدبودار ہوتا ہے، تو ظاہر اس سے کوئی ریکمینڈ تو نہیں کرتا بھی اسی سے پانی سے وضو کریں، مگر ایک انہوں نے مسئلہ سمجھایا ہے کہ جیسے پانی صرف حقے والا پانی ہے اور کوئی پانی ہے ہی نہیں، تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اسی سے وضو کریں، آپ کو تیمم کی اجازت نہیں ہے۔ مسئلہ 24، مستعمل پانی اگر اچھے پانی میں مل جائے، مثلا وضو یا غسل کرتے وقت قطرے لوٹے یا گھڑے میں ٹپکے، تو اگر اچھا پانی زیادہ ہے تو یہ وضو اور غسل کے کام کا ہے، ورنہ سب بیکار ہو گیا۔ مسئلہ 25، پانی میں ہاتھ پڑ گیا یا اور کسی طرح مستعمل ہو گیا اور یہ چاہیں کہ یہ کام کا ہو جائے، تو اچھا پانی سے زیادہ اس میں ملا دیں۔ نیز اس کا یہ طریقہ بھی ہے کہ اس میں ایک طرف سے پانی ڈالیں کہ دوسری طرف سے بہہ جائے، سب کام کا ہو جائے گا۔ یوں ہی ناپاک پانی کو بھی پاک کر سکتے ہیں، یوں ہی ہر بہتی ہوئی چیز اپنی جنس یا پانی سے ابال دینے سے پاک ہو جائے گی۔ مسئلہ 26، کسی درخت یا پھل کے نچوڑے ہوئے پانی سے وضو جائز نہیں، جیسے کیلے کا پانی یا انگور یا انار اور تربوز کا پانی اور گنے کا رس، تو یہ جو فروٹ جوس ہوتے ہیں ان سے وضو نہیں ہو سکتا، غسل بھی نہیں ہو سکتا۔ مسئلہ 27، جو پانی گرم ملک میں گرم موسم میں سونے چاندی کے سوا کسی اور دھات کے برتن میں دھوپ میں گرم ہو گیا، تو جب تک گرم ہے اس سے وضو اور غسل نہ چاہیے، نہ اس کو پینا چاہیے، بلکہ بدن کو کسی طرح پہنچنا نہ چاہیے، یہاں تک کہ اگر اسے کپڑا بھیگ جائے تو جب تک ٹھنڈا نہ ہو لے اس کو پہننے سے بچیں کہ اس پانی کے استعمال میں اندیشہ برس ہے۔ وہ جو جسم پہ سفید داغ ہو جاتے ہیں نا، اس کو برس کہتے ہیں۔ پھر بھی اگر وضو یا غسل کر لیا تو ہو جائے گا۔ اچھا، اس میں شرائط دیکھ لیں، جو پانی گرم ملک میں گرم موسم میں سونے چاندی کے سوا کسی اور دھات کے برتن میں دھوپ میں گرم ہو گیا، تو اس سے وضو غسل نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا، اگر مجبوری ہے، چوائس نہیں ہے، ٹینکی میں پانی اور ٹینکی مطلب گرم ہی آ رہا ہے پانی، ابھی انتظار نہیں کر سکتے، نماز کا ٹائم تھوڑا ہے، تو اسی سے وضو غسل ہو جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ 28، چھوٹے چھوٹے گڑھوں میں پانی اور اس میں نجاست پڑنا معلوم نہیں تو اس سے وضو جائز ہے۔ مسئلہ 29، کافر کی خبر کہ یہ پانی پاک ہے یا ناپاک مانی نہ جائے گی، دونوں صورتوں میں پاک رہے گا کہ یہ اس کی اصلی حالت ہے۔ مسئلہ 30،
نابالغ کا بھرا ہوا پانی کی شرعاً اس کی ملک ہو جائے، اسے پینا یا وضو یا غسل یا کسی کام میں لانا اس کے ماں باپ یا جس کا وہ نوکر ہے اس کے سوا کسی کو جائز نہیں، اگرچہ وہ اجازت بھی دے دے۔ اگر وضو کر لیا تو وضو ہو جائے گا اور گناہ گار ہوگا۔ یہاں سے معلمین کو سبق لینا چاہیے کہ اکثر وہ نابالغ بچوں سے پانی بھروا کر اپنے کام میں لایا کرتے ہیں۔ اسی طرح بالغ کا بھرا ہوا بغیر اجازت صرف کرنا بھی حرام ہے۔ مسئلہ نمبر 31، نجاست نے پانی کا مزہ، بو، رنگ بدل دیا تو اس کو اپنے استعمال میں بھی لانا ناجائز اور جانوروں کو پلانا بھی ذرا یہ بھی ناجائز۔ گارے وغیرہ کے کام میں لا سکتے ہیں، مگر اس گارے مٹی کو مسجد کی دیوار وغیرہ میں صرف کرنا جائز نہیں۔ تو ماشاءاللہ ہم نے پانی کا بیان تو مکمل کیا ہے، مگر آگے کچھ اور بھی مسائل ہیں، انشاءاللہ تعالی اس کو ہم شروع کر لیتے ہیں۔ تو اللہ کی رحمت سے جتنا پڑھا گیا اتنا انشاءاللہ 30 منٹ تک پڑھ لیتے ہیں۔ کنویں کا بیان۔ مسئلہ 1، کنویں میں آدمی یا کسی جانور کا پیشاب یا بہتا ہوا خون یا تاڑی یا سیندی یا کسی قسم کی شراب کا قطرہ یا ناپاک لکڑی یا نجس کپڑا یا اور کوئی ناپاک چیز گری، اس کا کل پانی نکالا جائے گا۔ مسئلہ 2، جن چوپایوں کا گوشت نہیں کھایا جاتا ان کے پاخانہ پیشاب سے ناپاک ہو جائے گا، یوں ہی مرغی اور بطخ کی بیٹ سے ناپاک ہو جائے گا۔ ان سب صورتوں میں کل پانی نکالا جائے گا۔ مسئلہ 3، مینگنیاں اور گوبر اور لد اگرچہ ناپاک ہیں مگر کنویں میں گر جائیں تو بوجہ ضرورت ان کا قلیل معاف رکھا گیا ہے، یعنی بہت تھوڑی ہے تو پھر مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ ان سے بچنا بہت دشوار ہے۔ پانی کی ناپاکی کا حکم نہ دیا جائے گا اور اڑنے والے حلال جانور، کبوتر، چڑیا کی بیٹ یا شکاری پرند، چیل، شکرہ باز کی بیٹ اگرچہ گر جائے تو ناپاک نہ ہوگا، یوں ہی چوہے اور چمگادڑ کے پیشاب سے بھی ناپاک نہیں ہوگا۔ مسئلہ 4، پیشاب کی بہت باریک بندکیاں مثل سوئی کی نوک کے اور نجس غبار پڑنے سے ناپاک نہ ہوگا۔ مسئلہ 5، جس کنویں کا پانی ناپاک ہو گیا اس کا ایک قطرہ بھی پاک کنویں میں پڑ جائے تو یہ بھی ناپاک ہو گیا، جو حکم اس کا تھا وہی اس کا ہو گیا۔ یوں ہی ڈول، رسی، گھڑا جن میں ناپاک کنویں کا پانی لگا تھا پاک کنویں میں پڑے وہ بھی ناپاک ہو جائے گا۔ مسئلہ 6، کنویں میں آدمی، بکری یا کتا یا کوئی اور دموی جانور ان کے برابر یا ان سے بڑا گر کر مر جائے تو کل پانی نکالا جائے گا۔ تو یہاں تک صفحہ بھی مکمل ہے اللہ کی رحمت سے، 6 مسائل بھی ہم نے پڑھ لیے، تو اس سے مزید آگے انشاءاللہ تعالی لیسن نمبر 19 میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی۔